علاقے تقریباً 25 جگہوں پر مستورات کے بیان اور ان کو دین سیکھنے سکھانے کا موقع اور بیان کا موقع ملتا ہے، اور ایک کافی بڑی تعداد میں ہر مہینے اصلاح معاشرے کے عنوان پر جمعیت علماء شہر بروڈا کی جانب سے اور ان کی دعوت پر کئی سو کی تعداد میں مستورات جمع ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی الحمدللہ ہماری حقیر سی دعوت پر آپ بہنیں لبیک کہتی ہوئی دین کا درد لیے ہوئے اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں پر آ جاتے ہیں۔ میں اس پر آپ بہنوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ آپ نے پرچے میں پڑھا ہوگا کہ آج کی مجلس کا ایک خاص عنوان ہے، اور وہ عنوان ہے حفاظت شریعت پر ہماری ذمہ داری، یعنی شریعت کی حفاظت کرنے میں ہمیں کتنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ ایک مسلمان مرد کی، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس عنوان پر سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ شریعت کوئی جھنڈے کا نام نہیں ہے، شریعت کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے کہ ہم اس جھنڈے کو گرنے نہ دیں، ہم اس بلڈنگ کی حفاظت کریں۔ شریعت مکمل دستور زندگی کا نام ہے۔ شریعت ایک عمل کی چیز ہے، اپنی زندگیوں میں، اپنے لائف میں اتارنے کی چیز ہے۔ ہم اگر اپنی زندگیوں میں شریعت کو لے آتے ہیں، ہم اپنے رات اور دن کے روزمرہ کے کاموں میں شریعت کو لے آتے ہیں، تو پھر شریعت کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ شریعت کسی جھنڈے کا نام نہیں ہے کہ ہم اس کو بچائیں۔ ہم کیا شریعت کی حفاظت کریں گے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ دین تو اللہ کا ہے، یہ آسمانی نظام ہے، یہ قرآنی نظام ہے۔ ایمان اور دین اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے میری بہنوں، یہ اللہ کا اتارا ہوا آسمان سے دین ہے، آسمانی مہر لگی ہوئی ہے شریعت اسلام پر، اور اعمال اور اسلام اور عبادت اسلام پر، معاملات اسلام اور معاشرت اسلام پر ایک آسمانی مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم حفاظت کریں گے تو دین کی حفاظت ہوگی۔ قرآن کریم نے صاف کہہ دیا، میرے دین کے معاون بن جاؤ، میرے دین کے مددگار بن جاؤ۔ اگر تم میرے دین کے معاون اور مددگار نہیں بنے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا، راستے سے ہٹا دوں گا، اور ایک نئی قوم کو لے آؤں گا، ان سے میں دین کا کام لوں گا، اور پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، سست نہیں ہوں گے، تمہاری طرح وہ ٹال مٹول کرنے والے نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم کا صاف اعلان ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے معاون اور مددگار بنتے ہو تو اللہ تمہاری قوموں کے مقابلے میں مدد کرے گا، اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کے دین کے معاون بنتے ہو۔ اور اگر تم نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لیا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، فرمایا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جیسے مسجد کی دعائیں ملتی ہے، جیسے قرآن کریم کی دعائیں ملتی ہے پڑھنے والے کو، پڑھنے والی کو،
بالکل اسی طریقے سے مسجد اور قرآن کی بد دعا بھی ملتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں اعمال صالحہ پر، اللہ کے حکموں کو توڑنے پر فرشتوں کی لعنت بھی برسائی جاتی ہے۔ اور جس پر اللہ کی مار ہو، جس پر مسجد کی مار ہو، جس پر قرآن کی مار ہو، جس پر فرشتوں کی لعنت ہو، وہ انسان دنیا میں پنپ نہیں سکتا ہے، وہ چین اطمینان سے نہیں رہ سکتا ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، عرض یہ کرنا ہے، اس مضمون کو پہلے سب سے پہلے ہم سمجھے کہ شریعت کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شریعت کی ہم حفاظت کریں گے تو حفاظت ہوگی، اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر کے دکھا چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے حفاظت کی؟ پورا مکہ دشمن ہے، جان کے پیاسے ہیں، آپ کی جان کی قیمت لگ چکی ہے، ہجرت والی رات ہے، 100 اونٹ کا انعام ہے، جو بھی محمد بن عبداللہ کو پکڑ کر لائے گا ہم اسے 100 اونٹ کا انعام دیں گے۔ پورا مکہ تلاش کر رہا ہے، محمد کہاں ہے، محمد کہاں ہے، رات میں تلاش کر رہے، دن میں تلاش کر رہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ غار ثور میں، مکہ المکرمہ کی وہ غار میں جو اتنی اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سی لیول سے تقریباً 5000 فٹ اوپر، اگر ہم سر اونچا کر کے غار کو صرف دیکھیں تو ٹوپی ہماری گر جائے، اتنی اونچائی پر غار ثور، اور اللہ رب العزت نے اپنے لاڈلے نبی کی حفاظت کی۔ دشمنان دین اور مشرکین مکہ غار ثور تک بھی پہنچ گئے، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکڑی کے جالوں کے ذریعے اللہ نے مکڑی کو حکم دیا فوراً جالا تن دو، تو مکڑی نے اس غار کے دہانے پر جالا بنا دیا۔ یہ مکڑی بھی اللہ کی ملٹری ہے، ابابیل بھی اللہ کی ملٹری ہے۔ جب ابرہہ کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا اور خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے آیا، اللہ رب العزت نے ابرہہ کے لشکر کو ابابیل پرندوں کے ذریعے سے زیر کر دیا۔ قرآن کریم نے وہ منظر کھینچا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کے ساتھ تمہارے رب نے کیا معاملہ کیا جو ہاتھی کا لشکر لے کر آئے تھے؟ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، تمہارے رب نے، آسمان اور زمین کے مالک نے، تمہیں پیدا کرنے والے خالق نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جو اللہ کے گھر کو گرانے آئے تھے، بری نیت اور برے ارادے سے آئے تھے؟ کون ہیں جو اللہ کے سامنے مقابلے پر آئے؟ کون ہیں جو اللہ کے سامنے آستین چڑھائے؟ اللہ کہتے ہیں جو ہمارے سامنے جنگ کے لیے آتا ہے، جو ہمارے سامنے ہمارے حکموں کو توڑ کر آتا ہے، اللہ کہتے ہیں انہیں چیلنج کر دو، آ جاؤ میدان میں،
آ جاؤ ہمارے سامنے جنگ میں، اللہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے ان کو جنگ کے لیے بلا لو۔ جنگ کا اعلان ہے۔ کون اللہ کے سامنے ٹک سکتا ہے؟ فرعون نہ ٹکا، حامان نہ ٹکا، نمرود کا کیا ہوا، شدید اور شداد کا کیا ہوا؟ وہ شاعر کہتا ہے روح شداد کی جب نکالی گئی، شیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ناز کتنا تھا دولت پہ قارون کو، بھول بیٹھا تھا وہ دین و ایمان کو، مل گئی خاک میں اس کی دولت سبھی، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں، ایسی دولت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا، طاقت دست و پا ختم ہو جائے گی، پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کل، کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی ہے کل اور نہ آئے گی کل، کل تو کیا ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ کتنے عجیب اشعار ہے، کتنے عجیب ہے۔ ابھی وقت نہیں ہے کہ فرعون کو اللہ نے کیا طاقت دی تھی، قارون کو کتنا مال دیا تھا، اور شدید و شداد کو اللہ نے کتنی صلاحیت دی تھی، کیسی بستی بنائی، جنت، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ایسی جنت بنائی دنیا کے اندر۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایسی بستی آج تک کوئی بنا نہیں سکا، مگر کیا ہوا، ایک پیر بس اپنی جنت کے اندر ہے اور ایک پیر جنت کے باہر ہے۔ اسی وقت اللہ کا حکم آیا، فرمایا کہ اے جبرائیل، اے اسرائیل، اس کی روح کو نکال لی جائے، اور ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ زور سے چیخ لگائے، ان کے ہاتھ وہیں فیل ہو گئے، اور پوری کی پوری بستی ابھی تو جنت دیکھ بھی نہیں سکی، اور وہیں کے وہیں زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ اللہ کی طاقت کیا ہے میری بہنوں؟ ہم اپنی بچوں کو، اپنی بچیوں کو سنانا چاہیے، ان بچے بچیوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، دنیا کی بڑائی بولتے بولتے، دنیا کی بڑائی سنتے سنتے، دنیا کی بڑائی دیکھتے دیکھتے آج ہمارا یہ حال ہے کہ اللہ کی طاقت کو ہم بھول گئے۔ کتنی بڑی طاقت ہے اللہ۔ ابو جہل مکہ کا سردار ہے، پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، ستایا، برا بھلا کہا، آپ کو قتل کرنے کے پلاننگ بنائے، سب کچھ کیا ابو جہل نے، مگر بدر کے میدان میں جب آیا ابو جہل، اللہ نے اتنے بڑے سرگنے کو، اتنے بڑے سردار کو، خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کو بھی جس نے ٹکر دے دی، ایسا ابو جہل، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا
ایک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. کون تھا؟ ایک فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اور حضور فرماتے ایک فرعون میری امت کا ہے، یعنی ابو جہل، مگر میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ تگڑا نکلا. میرا فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی زیادہ طاقتور نکلا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون پوری زندگی یہ تو کہتا تھا کہ میں ہی اصل خدا ہوں، مگر مرتے مرتے جب اللہ کا عذاب دیکھ لیا تو پھر کہنے لگا آمنتو بربی موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے خدا پر. مرتے مرتے کلمہ پڑھنے لگا. مگر حضور کہتے میرا جو فرعون ابو جہل تھا وہ تو مرتے مرتے بھی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. مرتے مرتے بھی یہ کہتے گیا کہ میرے دل میں محمد ابن عبداللہ کی دشمنی زندگی بھر تھی. فرمایا موت کے دن آج میرے دل میں محمد کی دشمنی اس سے بھی زیادہ ہے. کہہ دینا محمد کو پیغام اور میسیج دے دینا کہ ابو جہل نے عبد الشمس اس کا نام تھا کہ عبد الشمس نے کہا کہ محمد کی دشمنی میرے دل میں آج زندگی کی دشمنی سے بھی زیادہ ہے. یہ میسیج دے دینا یعنی میں مر رہا ہوں پھر بھی یہ مت سمجھنا کہ میں دب گیا یا جھک گیا. نہیں، میرے دل میں تمہاری نفرت آج کے دن سب سے زیادہ ہے. دو انصار کے صحابہ کے بچوں نے ابو جہل کا کام تمام کر دیا. دو انصار کے معصوم بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں کھڑے ہیں. فرماتے دو معصوم انصار کے بچے، ایک معاذ ابن عفرا اور دوسرے معوذ ابن عفرا، وہ دونوں مجھ سے پوچھنے لگے چچا جان یہ سامنے جو لشکر ہے دشمنوں کا، اس میں ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ہمیں بتاؤ، اس کی پہچان بتاؤ، ان میں کون ابو جہل ہے؟ کیا کہتے ہیں وہ؟ کسی شاعر نے ان کے اس واقعے کو اس انداز میں بیان کیا ہے. حافظ جلندری رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر گزرے، انہوں نے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے اشعار لکھے ہیں. فرماتے ہیں نہایت رازداری سے نشاں ابو جہل کا پوچھا، نہایت رازداری سے نشاں ابو جہل کا پوچھا، شباہت اور حلیہ اور موجودہ پتہ پوچھا. حضرت یہ تو بتاؤ ان میں ابو جہل کون ہے؟ کون ہے ابو جہل؟ ہمیں نہیں معلوم. تو عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا بیٹا تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے، کیا مطلب ہے؟ تو انصار مدینہ کے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی. ایمانی ماحول کا اثر اور ایمانی تربیت کا اثر بچوں پر کیا ہوتا ہے اس وقتی سے ہمیں پتہ چلے گا. وہ دو معصوم بچے کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی. کیا قسم کھائی؟ قسم کھائی ہے، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنائے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. ہم نے سنا ہے ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا ہے. قسم کھا کر آئے ہیں بدر کے میدان میں آج تو ابو جہل کا کام تمام کر دیں گے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا
کہ بیٹا وہ تو مکہ کا سردار ہے، وہ تو چیف کمانڈر ہے، لشکر کا امیر ہے، تم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ اور اس کے چاروں طرف اس کی حفاظتی لشکر کھڑا ہے، تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تب ان بچوں نے ایمان افروز جواب دیا۔ بچوں نے کہا، پہلے تو حضرت الرحمن ابن عوف نے کہا، حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے گرد اس کی فوج کا دستہ۔ تو فوراً بچوں نے کہا، یہ دستہ کب تلک، یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ۔ حضرت بے شک اس کے چاروں طرف حفاظتی دستہ کھڑا ہے، لشکر کھڑا ہے اور اس کی جان کی حفاظت کر رہا ہے، مگر جب اللہ کا بلاوا آئے گا، اسرائیل علیہ السلام جب اس کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، تب کون سا لشکر اس ان کا رستہ روک سکے گا؟ تب کون ہے جو اللہ کے پیغمبر یعنی میسنجر یعنی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا راستہ روک کر دکھائے؟ تب کون اسرائیل علیہ السلام کا راستہ روک کر دکھائے؟ تب کون روک سکے گا؟ میری بہنوں، مجھے عرض کرنا ہے کہ بڑے بڑے طاقتیں آئی، فرعون آیا، قارون آیا، حامان آیا، شدید شداد آیا، ابو جہل آیا، اللہ کے سامنے آئے، سب اللہ نے نیست و نابود کر دیا۔ اللہ کے قانون کے سامنے آئے، اللہ کی قدرت کے سامنے آئے، اللہ نے زیر زمین کر دیا۔ آج ان کی کوئی نسل میں نام لینے والا باقی نہیں ہے، آج ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں، مگر وہ بلال حبشی، عمار بن یاسر، حضرت سلمان فارسی، حضرت عثمان بن عفان اور وہ صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آج ایک نہیں ہزاروں عاشقین رسول موجود ہے جو آج ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، ان کے نام و نشان کو باقی رکھا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا دین ہے، جو اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس ان کی مدد کرتا ہے۔ اس وقت آپ کو جو ہم نے جوڑا ہے، اب میں بیان نہیں کر رہا ہوں، اب میں ضروری بات سمجھانے جا رہا ہوں۔ اس وقت جو آپ کو جوڑا ہے ایک خاص مقصد سے جوڑا ہے، بڑی توجہ سے سنیے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یعنی ہندوستان کے اندر الحمدللہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں پر ایک بزرگوں کی تنظیم جس کا نام مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو ملک کے تمام مکتب و فکر یعنی الگ الگ فرقے کے لوگوں کے ذریعے ان کو جمع کر کے بورڈ بنایا گیا۔ اس کی تاریخ کو سنانا مقصود نہیں ہے، لمبی تاریخ ہے، میں مردوں کے بیان میں سناتا ہوں جمعہ میں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ہمارے بزرگوں کی تنظیم ہے، اور ان کے جو اکابر ہمارے جو گزرے ہیں ان کی محنتوں سے ہندوستان کی آزادی کے وقت جو اس دیش کے بندھارن اور دستور ہند جو بنائے گئے، اس میں ہمارے بزرگوں کی محنت سے یہ ایکٹ ڈالا گیا، مسلم پرسنل لا ایکٹ 1950، 26 جنوری 1950 جب یہ دیش کے قانون بنے، اس وقت ہندوستان کے دستور میں ہمارے بڑوں کی بزرگوں کی قربانیوں پر یہ قانون بنایا گیا کہ اس دیش میں جتنی قومیں رہتی ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو یعنی ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو پارسی جتنی بھی ہے،
ان سب کو اس دیش میں رہ کر اپنے دھرم پر، اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کی پورا دیش کے قانون اس کو حق دیتا ہے۔ یہ دستور ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اس دھرتی پر، اس دیش میں اپنے دھرم، اپنے مذہب کی تمام روایتوں اور تہذیبوں پر عمل کریں۔ یہ ہمیں دستور سے حق ملا ہے، اور الحمدللہ اسی نہج پر آج تک مسلم پرسنل لا ایکٹ کے مطابق کورٹوں میں جو ہمارے مسلم کیسز چلتے ہیں اور مسلمانوں کے جو جھگڑے چلتے ہیں، تو اس میں فیصلے مسلم پرسنل لا ایکٹ کے مطابق ہوتے ہیں۔ جو ہمارے قرآن اور حدیث کے قانون ہیں، چاہے نکاح کے قانون ہو، چاہے طلاق کے قانون ہو، چاہے وراثت کے قانون ہو، وصیت کے قانون ہو، اور تمام اور نجی معاملات جتنے اپنے سول کوڈ ہیں، ان تمام معاملات اور معاشرت کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ قانون دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کرمینل کوڈ اور دوسرا ہے سول کوڈ۔ کرمینل کوڈ کس کو کہتے ہیں کہ بھائی کسی نے کسی کو جو ہے مرڈر کر دیا، یا کسی نے کسی کی دکان لوٹ لیا، جلا دی، تو اس کے قانون انڈین لا اور انڈین قانون کے مطابق وہ بنے ہوئے اور وہ سب پر لاگو ہوتے ہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام قوموں پر لاگو ہوتے ہیں۔ وہ کرمینل کوڈ ہے وہ کوڈ۔ مگر دوسرا ہے ہر قوم کی پرسنل لائف، ہر قوم کی پرسنل زندگی۔ جیسے مسلمان ہیں تو مسلمانوں کی پرسنل لائف، تو اس کے اندر جو کوڈ آتے ہیں وہ پرسنل بنے ہوئے قانون کے حساب سے فیصلہ ہوتا ہے۔ مگر موجودہ دور، موجودہ حکومت جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پورے دیش کے اندر، پورے ملک کے اندر ایک سمان سول کوڈ ہو جائے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ، UCC۔ انگلش جاننے والے اور جو مستورات ہماری جو پڑھی لکھی ہے ماشاءاللہ، جو ہماری بچیاں ہیں، بہنیں پڑھ رہی ہے، وہ بھی جانتی ہے UCC یونیفارم سول کوڈ ایک ایسا اس وقت یہ مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے، پیچیدہ مسئلہ ہے، مگر یہ آج کل کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، مگر اس وقت اسے دوبارہ اٹھایا گیا ہے کہ ہم اس ملک کے اندر ایسے قانون بناوے کہ ساری قوم اور سارے دھرم کے لوگ کو اسی پر عمل کرنا پڑے، یعنی شادی ایسے ہو جیسے ہم طریقہ بتا دیں، تمہارے ڈیورس اور طلاق ایسی ہو جیسے ہم بتاوے، تمہارے ماں باپ کی وراثت میں حق بچوں کو ایسے ملے جیسے ہم بتاوے، ماں باپ کی وصیت پر عمل ایسے ہو جیسے ہم بتاوے۔ میں ایک فرق بتا دوں آپ کو، 1-2 منٹ میں آپ کو فرق معلوم پڑ جائے گا۔ دیکھیے وصیت، مسلم پرسنل لا کیا ہے اور انڈین لا کیا ہے، یہ دونوں میں فرق سمجھیے وصیت کے نام پر۔ پہلے تو انڈین لا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے مرتے ہوئے وصیت کی کہ یہ میرا جو مال ہے، مثال کے طور پر 5 لاکھ روپے ہے میرے، تو یہ 5 لاکھ روپے آپ فلاں انسان کو دے دینا۔ اگر مرتے مرتے کسی نے وصیت کی کہ یہ 5 لاکھ اور یہ سارا کا سارا اس کی جمع پونجی ہے، پوری زندگی کی جمع ہے پونجی، کہ یہ پورا کا پورا مال فلانے کو دے دینا، تو وصیت کے مطابق، انڈین لا کے مطابق یہ وصیت پوری کی جائے گی اور پورے کے پورے 5 لاکھ روپے کس کو دے دیے جائیں گے؟
جس کے نام پر اس نے کر دیا اس کو دے دیے جائیں گے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ مگر مسلم پرسنل لا یہ ہے، ہمارے قرآن کا قانون یہ ہے، اگر ایک آدمی مرتے مرتے ایسی وصیت کرے کہ یہ میرے 5 لاکھ روپے فلاں آدمی کو پورے کے پورے دے دو، تو پورے نہیں دیے جائیں گے اس کو۔ یہ 5 لاکھ میں سے 1/3 حصہ یعنی 33% دیا جائے گا۔ 33% تک اس کی بات مانی جائے گی مرنے والے انسان کی، مگر باقی جو 66% ہے، 66% یا 67%، یہ جتنا حصہ ہے مرنے والے کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، اس کی اولاد میں، بیٹوں میں، بیٹیوں میں، اور جو بھی ورثہ موجود ہے اور قرآن کے حساب سے ان کو حصہ ملتا ہے تو ان کو اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ کتنا ڈیفرنس ہوا یہ قانون، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو بس ایک مثال کے طور پر میں نے سمجھا ہے۔ تو اس حساب سے اگر سامان سول کوڈ بنتا ہے تو بہت سے وارثین اپنی وراثت سے محروم ہو جائیں گے، بہت سے حقدار جس کو قرآن نے حصہ دیا ہے انڈین لوگ کے حساب سے ان کا حصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تو صرف وراثت کی بات ہے، وصیت کی بات ہے، ایسے بہت سارے قانون ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، بہت بڑے اللہ کے ولی، سید حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ 27 سال تک 27 ایئرس تک 27 سال تک مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار رہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور یہ وہ مولانا تھے ہندوستان کے کہ عربستان کے بادشاہ، مکہ کے جو سعودی کے جو عرب ہے بادشاہ، ان کے اکرام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، عرب کا بادشاہ۔ اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مکہ المکرمہ جاتے تھے تو آپ کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا تھا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ یعنی جو لوگ مکہ مدینہ جا کر آئے ہیں انہیں معلوم ہے اللہ کے گھر کا دروازہ، اس میں کبھی کسی نے کھلا ہوا نہیں دیکھا اور کبھی کوئی اندر نہیں گیا ہوگا۔ جو بہت خاص ہوتے، جو بہت بڑے لوگ ہوتے یا جن کا بادشاہ کے لیول تک پہنچ ہوتی ہے، ان لوگوں کو موقع ملتا ہے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا، اللہ کا گھر جو ہے اس کے اندر جانے کا موقع ملتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت تھی کہ پارلیمنٹ آف انڈیا، انڈیا کی پارلیمنٹ میں جا کر اگر کوئی ایسا قانون بنتا جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوتا، آپ پورا مسودہ تیار کرتے، پورا لٹریچر تیار کرتے، اپنا پورا موقف تیار کرتے، قرآن اور حدیثوں کے دلائل سے وہ گورنمنٹ کو پیش کرتے کہ یہ جو آپ قانون بنانے جا رہے ہیں ہمارے قرآن کے خلاف ہے یا فلانی حدیث کے خلاف ہے، مسلم پرسنل لا ایکٹ کے خلاف ہے، لہٰذا آپ اس میں چینجز کیجئے، ترمیم کیجئے، یا یہ قانون بنانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس آواز پر گورنمنٹ آف انڈیا یعنی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اور ذمہ دار ممبر آف پارلیمنٹ وہ لوگ اپنے فیصلے بدل لیتے تھے۔ وہ بڑی شخصیت تھی، اور کتنے بزرگ ہوں گے، کتنے سنت اور شریعت کے پابند ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن، روزے کی حالت، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اللہ نے روح قبض کی۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا دن اور روزے کی حالت اور زبان پر اللہ کا کلام، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے انتقال ہوا۔ اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے
جنہوں نے صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جا کر مسلم پرسنل لا جو ہے، قرآن کے جو قانون ہیں، ان کو سمجھایا۔ عرب ممالک میں گئے، برطانیہ گئے، انگلینڈ کے اندر بہت بڑی یونیورسٹی ہے، میں جا کر آیا ہوں، آکسفورڈ یونیورسٹی۔ جو لوگ انگلینڈ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی۔ اس یونیورسٹی کو دیکھ کر ہی سر سید احمد خان صاحب نے ہندوستان میں آ کر ایسی یونیورسٹی بنانے کا خواب دیکھا، اور سر سید احمد خان نے ہندوستان میں آ کر علی گڑھ کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو قائم کیا۔ کون سے سال میں؟ 1877 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی سر سید احمد خان نے۔ وہ خود آکسفورڈ جا کر آئے تھے، دیکھ کر آئے تھے ایسی یونیورسٹی، ایسی ہندوستان میں ہونی چاہیے، ایسی معیاری یونیورسٹی۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی پہنچے تو وہاں دیکھا الگ الگ مذہب کے ریسرچ سینٹر بنے ہوئے ہیں، کرسچین ریسرچ سینٹر ہے اور دیگر مذاہب کے ریسرچ سینٹر ہے۔ تو حضرت نے، اب سوچئے کتنی سوچ ہوگی، حضرت نے فرمایا کہ اسلامک ریسرچ سینٹر کیوں نہیں یہاں پر، اتنی بڑی یونیورسٹی، جب دنیا کے دھرم اور مذہب کے ریسرچ سینٹر ہے، ان کے لٹریچر سے ہے، ان کی کتابیں ہیں، تو اسلام کا جو ہے سیکشن کیوں نہیں ہے؟ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فکر کی، جا کر ملے، اب کتنی محنت کرنی پڑے اس کے لیے، وہ تو وہی جانتے ہیں جو یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں پر آکسفورڈ یونیورسٹی میں اسلامک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا، اور اس کا صدر بنانا اور اس کا جو ہے چیئرمین بنانے کا نمبر آیا تو حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا بنایا گیا؟ اس کا چیئرمین بنایا گیا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے ملکوں کی فکر کی، ملکوں کے مسلمانوں کی فکر کی۔ میری بہنوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے، ان ہمارے بزرگوں کی محنتوں کی بنیاد پر آج تک ہمارے اس ملک میں مسلم پرسنل لا جو ہے وہ برقرار ہے، الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تا قیامت جو ہے یہ قانون اور یہ پرسنل لا برقرار رہیں گے۔ یہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے ناپاک، ہمیں تمام انڈیا کے مسلمانوں میں یہ تحریک چلائی گئی، ہمارے گجرات میں چلی، ہمارے شہر بروڈا میں چلی۔ ابھی جو جمعہ گئی، اس جمعہ میں پورے بروڈا کی مسجدوں کے اماموں کو، تقریباً آپ جہاں بیٹھے ہیں یہ مسجد، بڑی مسجد فتح گنج میں 150 سے 250 عالموں و اماموں کو جمع کیا تھا، یعنی ایک آواز پر، ایک دعوت پر اتنے سارے پورے شہر بروڈا کی مسجدوں کے امام اور جمعہ کی ذمہ داری والے حضرات تشریف لائے تھے، اور ان کو رات کے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم، جمعرات کی رات، اور دوسرے دن جمعہ تھا، تو جمعہ میں پورے شہر میں مسجدوں میں لوگوں کو یہ مسئلہ بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور ہمارا جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے اکابر جو ہے، اس وقت ہم سے ایک ڈیمانڈ ہمارے سامنے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے دیش کا جو لا کمیشن ہے اس نے یہ رائے مانگی ہے ہم تمام لوگوں سے کہ اگر ہم اس ملک میں UCC یعنی یونیفارم سول کوڈ نافذ کرے تو اس میں آپ ہمیں مشورہ دیں اور رائے دیں کہ یہ قانون سامان سول کوڈ، یونیفارم سول کوڈ جو ہے وہ دیش کے ہت میں اور دیش واسیوں کے ہت میں مفید ہے یا مضر ہے۔
نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، تو ہمیں اس کے جواب میں میسیج کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ماں بہنیں سن رہی ہے، ہمیں لو کمیشن کی ڈیمانڈ پر قانون کے دائرے میں رہ کر، کوئی قانون کے خلاف کام نہیں ہے بھائی، انڈیا کا لو کمیشن خود انڈین ناگرک سے پوچھ رہا ہے کہ تم بتاؤ یہ یو سی سی بھارت دیش کے لیے اچھا ہے یا برا ہے؟ تو دنیا ہندوستان کی جتنی قومیں ہیں، آدی واسی، عیسائی، وہ سب جو ہے اپنے اپنے حساب سے رائے دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ویرودھ کر رہے ہیں، روڈوں پر آ گئے، کلیکٹر آفس تک آویدن پتر پہنچا دیے، ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی قومیں ہیں، ہندوستان کی جو دیگر قومیں ہیں، وہ لوگ تو اس لیے اس قانون کا ویرودھ کرتے ہیں کیونکہ ان کے دنیاوی حقوق ختم ہو رہے ہیں۔ یو سی سی سے کیا ہو رہا ہے؟ ان کا دنیا کا نفع ختم ہو رہا ہے، یعنی ان کا مالی نقصان ہو رہا ہے، اس لیے وہ اس کا ویرودھ کر رہے ہیں۔ مگر مسلمان اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ اگر یو سی سی آتا ہے یا یونیفارم سول کوڈ آتا ہے تو مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی میں بات کر رہا تھا، ان کے کہنے کے مطابق اگر یونیفارم سول کوڈ آیا، اللہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ نہیں آئے گا، مگر آیا تو قرآن کریم کی 40 آیتوں پر سے ہمارا عمل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو آپ بہنوں سے میں کہتا ہوں کہ بہت سی آپ کے حلقے میں، اٹھنے بیٹھنے والوں میں، محلے والوں میں ایسی عورتیں ہوگی جو آپ سے پوچھے کہ بھائی یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، یو سی سی کیا ہے، تو آپ ایک لائن میں سمجھا سکتے ہیں کہ اگر یونیفارم سول کوڈ آتا ہے اس ملک میں تو قرآن کریم کی 40 آیتوں کے اوپر سے ہمارا عمل کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، اور قانون ایسا بنے گا جو قرآن کی 40 آیتوں کے مخالف ہوگا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوا ہمارا، اخروی نقصان، ہمارا دینی نقصان ہے، آخرت کا نقصان۔ ہم زبر کا زیر نہیں کر سکتے قرآن میں، بھائی کر سکتے ہیں زبر کا، ہم اللہ کے کلام میں زبر کا زیر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، کیونکہ ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے، یعنی اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اللہ کے کلام میں زبر کا زیر ہم نہیں کر سکتے، ظاہری قرآن کو نہیں بدل سکتے، تو باطنی قرآن کو ہم کیسے بدل سکتے؟ اس لیے میری بہنوں آپ کو یہاں جمع کیا ہے، پہلے تو یہ کام کر لے، ابھی مختصر دعا کر لیتے ہیں، اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ یہ کریے کہ آپ جہاں بیٹھے وہاں پر 2-4 پرچے چوٹائے دیوار پر جس پہ QR کوڈ ہے۔ جو لڑکیاں یا جو بہنیں موبائل میں ایکسپرٹ ہیں، اور میرے خیال سے اب تو بچہ اور بچی سب کو موبائل آتا ہے، آج کل کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ موبائل چلانا نہیں آتا ہوگا، ہاں سب کچھ آ گیا، نہیں آتا تھا وہ بھی سیکھ لیا ماشاءاللہ۔ وہ ایک آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا تو بیٹے سے پوچھنے لگا کہ بیٹا تیری امی کہاں ہیں؟ اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ بیٹا امی کہاں ہیں؟ تو بیٹا بھی آج کے زمانے کا تھا، اس نے جواب دیا ابو امی تو چارجنگ میں ہیں۔ کیا جواب دیا؟ ابو امی تو چارجنگ میں ہیں۔ تو باپ کو بھی دھکا لگا کہ ایسا کیسا بچہ کہہ رہا ہے، بچے نے یہ کیوں کہا؟ تو باپ کو تب سمجھ پڑی جب اس نے اندر جا کر دیکھا تو بیوی جو ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیوی اپنے میکے میں ویڈیو کال پر باتیں میں لگی ہوئی تھی۔ تو آدمی سمجھ گیا کہ جب تک 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اپنی ماں سے بات نہیں کر لیتی وہاں تک اس کی بیٹری چارج نہیں ہوتی۔ چارجنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ پیئر سے ہوتی ہے، چارجنگ میکے سے ہو رہی ہے۔ تو
تو الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں موبائل چلانا، وہاں QR کوڈ ہے تو اپنے موبائل میں اسکینر ہوتا ہے، ہر موبائل میں گوگل میں جائیں گے تو بھی اسکینر وہاں سے ملے گا، اور موبائل میں اوپر سے ہم وہ نیچے اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی اسکینر ہوتا ہے۔ تو جیسے ہم گوگل پے کرتے ہیں اسکین کر کے، ایسے ہی یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی ایک سائٹ ہے، کہنا مطلب کہ ہم اس کو اسکین کریں گے تو سیدھا ہم اس کے اندر میل میں پہنچ جائیں گے، جی میل کے اندر۔ اوپر آپ دیکھیے ہندی میں لکھا بھی ہوا ہے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ جیسے جی میل اوپن کریں گے تو سیدھا میل ٹائپ کیا ہوا بالکل لکھا ہوا سامنے آ جائے گا۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف سینڈ کر دینا ہے، سینڈ کا بٹن دبا دینا ہے تو کیا ہو جائے گا، آٹومیٹک لو کمیشن کو ہمارا ووٹ پہنچ جائے گا، میسج پہنچ جائے گا کہ ہم UCC کے خلاف ہے۔ ہمارے حساب سے UCC دیش کے ہت میں نقصان دہ ہے، اور خاص کر ہمارے قرآن کریم اور شریعت کے قانون کے بھی خلاف ہے۔ آپ مانیں گے نہیں، الحمدللہ ہم نے ایک اٹھواڑیے میں میری بہنوں پورے بروڈا کو کور کر لیا الحمدللہ۔ آج 25 جگہوں پر آپ جیسے یہاں بیٹھے ہیں ایسے 25 محلوں میں 25 مدرسوں میں مستورات ایسے ہی جڑی ہوگی، اور ہر ایک کو یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ آپ کم سے کم 10 لوگوں تک یہ میسج پہنچاؤ۔ کیا پہنچاؤ؟ 10 لوگوں تک۔ ہمارے مدرسے کا بھی ایک گروپ ہے، میں نے اس میں بھی اس کی لنک وغیرہ میسج بھیجا ہے۔ آپ بھی اس پرچے کا فوٹو لے لیجئے، اپنے اپنے گروپ میں چلائیے اپنے پاس۔ کل کا لاسٹ دن ہے، کل کا لاسٹ دن ہے، ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ میسج پہنچانے ہیں۔ آپ کو یقین جانیے ہم نے ایک ہفتے میں بروڈا شہر میں اور ضلع میں علماء کی ٹیمیں بنا کر تقریباً 200 گاؤں گھومے ہیں۔ ہم کتنے گاؤں گھومے؟ 200۔ کل گزشتہ میں پورا دن پادرا تعلقہ ایک ایک درگاہ پر، ایک ایک مسجد میں، ایک ایک سرپنچ سے تقریباً 35 گاؤں میں گھوما ہوا الحمدللہ، اور سب نے ساتھ دیا۔ نوجوان کھڑے ہو گئے اپنے گھروں کی مستورات میں کہ ہم انشاءاللہ جتنا ہو زیادہ سے زیادہ میسج کروائیں گے۔ تو یہ ضروری کام کے لیے آپ کو یہاں جمع کیا گیا ہے۔ آج آپ ابھی مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد گزارش ہے کہ جو موبائل چلانا جانتے ہیں یا تو فوٹو پاڑ لیں اور گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں، تو یہ کام کرنا ہے۔ یا تو آپ نے ابھی تک آپ کے گروپ کے اندر ایسے میسج آئے بھی ہوں گے، آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جن کے گھر والوں نے یہ کام کر بھی لیا ہوگا۔ 2 سیکنڈ کا کام ہے، 3 سیکنڈ کا کام ہے، بس خالی ہمیں اسکین کرنا ہے، جی میل اوپن کرنا ہے اور میسج بنایا ہے، میل بنا ہوا ہے، سیدھا سینڈ کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔